बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। कड़वे गुलाब सिलसिले का विलाग पेश करता हूँ, जिसका मज़मून जनाब मोहम्मद सलीम भट्ट साहब की किताब पाक नगरी से लिया गया है। तो शुरू करते हैं कड़वे गुलाब सिलसिले का विलाग। उन्वान है पक्की पकाई कालब वाला। पहलवान कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, जब तक वो कुश्ती के दाव पेच किसी खलीफा जी से सीख कर इनकी अच्छी तरह मशक ना कर ले और मुखालफ के दाव पेच का तोड़ ना जान ले, वो हरीफ को शिकस्त से हमकिनार नहीं कर सकता। हालिया लोकल बॉडी इलेक्शन में दूसरी पार्टियों के कारकुनों को लुभाने के लिए जो खिलतें तकसीम हुई, इसने पहले से मौजूद ग्रुपों को ये सोच दी कि पार्टी बदल कर हमें क्या मिला। वैसे भी पाकिस्तान में सियासत कोई असूलों की बुनियाद पर तो होती नहीं। हमारे यहाँ तो ये कारोबार ज़ाती मफादात की तकमील और ज़्यादा से ज़्यादा मुराद का असूल है। लिहाजा भानमती के इस कुंबे में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं, जिसका रुकना अब नामुमकिन हो। अगर मौजूदा बागी लोगों को कुछ दे देकर राज़ी कर भी लिया गया तो दूसरा ग्रुप सर उठा लेगा। एक तरफ तो हुकूमती पार्टी की अंदरूनी तोड़ फोड़ का शिकार है, तो दूसरी तरफ रैब, कत्ल व गारत, चोरी, डकैतियाँ, बेरोज़गारी, दिन ब दिन बढ़ता महंगाई का तूफ़ान किसी भी हुकूमत मुखालफ तारीख को आगे लेकर चलने के लिए काफ़ी है। ये वक्त दूसरी सामने खड़े सियासी कारकुनों और लीडरों के लिए भी अपनी सियासी साख बनाने के लिए एक सुनहरी मौका है, जिससे वो अपना कद काठ ऊंचा कर सकते थे और मुल्की सियासत में सियासी सूझबूझ के आमल लोगों को दूसरी सियासी दफाई लान भी तैयार हो जाती। लेकिन वक्त ने साबित किया है कि इन लोगों में अहलियत, मनसूबाबंदी, सफबंदी, जुरत और सियासी बसीरत का फुकदान है। ये सिर्फ अखबारी बयानों से आगे नहीं बढ़े। अगर ये ऑर्गेनाइज्ड होते तो हालिया बल्दियाती इंतखाबात के करिश्माती नताइज पर ज़बरदस्त एहतजाज करते, तो अब तो UNO वाले ही इलेक्शन करवाएं तो ठीक, वरना इलेक्शन चाहे 2006 में हो या 2007 में, कंप्यूटर नताइज वही देगा जिसका उसे हुक्म मिलेगा। कबल अज़ वक़्त फौरी इलेक्शन का मुतालबा बजा, लेकिन साफ़ और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के ज़रूरी लवाज़मात की तसल्ली ज़रूरी होगी, वरना बाद में लकीर पीटनी पड़ेगी। ये लोग लीडरों की वतन वापसी के लिए अपनी जद्दोजहद से हालात साजगार बनाने की बजाय मौजज़ों के मुंतज़िर हैं, या फिर तस्बीहों, नफलों, दुआओं, टूने टोटकों और तावीज़ गंडों पर ही इक्तिफ़ा करते हैं। माजी की तारीख में काम आने वाले कारकुन मुखलिस थे, पुरजोश थे, मुल्की मोहब्बत से सरशार थे, सियासी सूझबूझ के मालिक थे और लीडरों के इशारों पर मर मिटते थे। लेकिन वही कारकुन वक्त का फ़ायदा उठाकर अमीर तरीन लोग बन गए और किसी सूरत भी जो माल बनाया है, ना तो उसे ज़ाया करना चाहते हैं और ना ही किसी मुहासबे या कुर्बानी के लिए तैयार हैं। नीज़ अपने असासों को मज़ीद बढ़ाने के लिए सियासत के मैदान को भी नहीं छोड़ना चाहते। अंदरूनी सियासी कमज़ोरियों, फारवर्ड ब्लॉकों की तश्कील और दीगर अवामी एहतजाजों के बावजूद हुकूमत खुश है कि इनका फ़िलहाल कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन क्योंकि ये बाजू इनके आजमाए हुए हैं, अब अगर इन सियासी कारकुनों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए, जिन पर बाहर बैठे लोग तकिया किए हुए हैं, तो बरसगीर की आज़ादी से कबल का यह शेर आ जाता है। वफा की उम्मीद रखो लेबर से न टोरी से,
کہ نکل سکتا نہیں آٹا کبھی چونے کی بوری سے۔ یار کو نچ نچ کے منانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، یار ہے کہ خوش ہوتا ہی نہیں اور ناچو کا مطالبہ کرتا جا رہا ہے۔ کاش واجپئی کے دورہ پاکستان کا فائدہ اٹھا لیا جاتا تو قوم کی آرزو بھی محفوظ رہتی۔ ناقدوں کے بقول ملک میں جمہوریت ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ اور ارے بھائی، اگر یہ ناپید ہو رہی ہے تو یہ 250 سے زائد سیاسی پارٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ ہمارے خیال میں تو یہ عوام کی خدمت کی بجائے ملکی اور غیر ملکی ایجنسیوں کے ایجنٹوں پر عمل پیرا ہے۔ عوام کو جو بھوک، افلاس، کمر توڑ مہنگائی، بے روزگاری کی وجہ سے پہلے ہی بکھرے ہیں، یہ پارٹیاں انہیں مزید چھوٹے چھوٹے گروہوں میں اور گروپوں میں تقسیم کر کے سیاست کی مٹی پلید کر کے اپنا الو سیدھا کر رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل چند نیم خفتہ تھکے سفید والوں نے کوشش بسیار کے بعد ایک معذور سیاسی بچے کو جنم دیا، جس کا نام انہوں نے آزاد جمہوری گروپ رکھا۔ یہ گروپ ملکی سیاست میں کیا مثبت کردار ادا کرے گا، ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اس گروپ کی تشکیل سے ان لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ پہلے سے موجود سینکڑوں سیاسی پارٹیوں سے الگ سوچ رکھتے ہوئے اور ایک سوچ رکھتے ہیں، اور جیسے ہی وہ میدان میں اتریں گے ملک میں انقلاب آ جائے گا۔ افسوس اس بات پر ہے کہ سیاست کے یہ سکرات، جن میں سے اکثر کے دانت جھڑ چکے ہیں یا جھڑنے والے ہیں، ملک میں موجود کسی ایک گروہ یا گروپ کے ساتھ ملتے تو شاید ان کے دعاؤں اور مشوروں سے لوگ مستفید ہو سکتے، کیونکہ یہ سیاست کے خلیفے اب اپنی پیرانہ سالی کی وجہ سے کشتی کرنے سے قاصر ہیں۔ اگر یہ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے پہلے سے موجود پارٹیوں، گروپوں اور گروہوں کو متحد کرتے، نہ کہ یہ خود ہی بکھر جاتے۔ اصل میں عوام کے حقوق کے لڑنے سے پہلے ان کا درد جاننا اور ان کی مصیبتوں کا احساس کرنا ضروری ہے، اور پھر ان کے لیے جرأت و بے باکی، حوصلے، تدبر، دانشمندی اور عمدہ پلاننگ کی ضرورت ہے۔ یہ تمام تر خوبیاں محترم جناب نواب زادہ نصر اللہ خان مرحوم میں موجود تھیں۔ وہ تحریک چلانا جانتے تھے اور اس میں جان ڈالنا بھی۔ وہ ایسا تسلسل لاتے تھے کہ حکومتی تشدد، چالاکیاں اور استادیاں تحریک میں مزید جان ڈالنے کا باعث بنتی تھی۔ نواب صاحب نے آج تک کوئی ایسی تحریک نہیں چلائی جسے انہوں نے اس کے منطقی انجام تک نہ پہنچایا ہو، اور جب تک حکمرانوں کا بستر گول نہ ہو جاتا وہ مورچہ نہ چھوڑتے۔ کاش سیاستدان ایک دفعہ ہی ان کو صدر پاکستان کے عہدے کے لیے چن لیتے کہ نواب صاحب اس عظیم مسند کے شایان شان ایسی اعلیٰ عرفہ روایات چھوڑ دیتے کہ تاریخ ان کو سرینی حروف سے لکھتی، جو یقیناً اسمبلیاں برخاست کرنے والے سرور سے بہت مختلف اور بہتر ہوتی۔ رہی آج ملک میں کوئی تاریخ چلانے کی بات، تو ملک میں موجود سیاستدانوں کے حالات کے مد نظر ہمیں ایک قصہ یاد آیا۔ انگریزی دور میں جب گورا مختلف محاذوں پر جنگ و جدل میں مصروف تھا تو اسے مزید فوجی کو مختار کرنے کے لیے بندوں کی ضرورت پیش آتی تو سرکاری اہلکار شہر اور قریہ میں جوانوں کی پکڑ دھکڑ شروع کر دیتے تھے۔ یوں ایک میراثی بھی ان کے قابو آ گیا۔ شور سن کر
اس کا باپ باہر آیا اور جب اسے پتہ چلا کہ اس نے اپنے بیٹے کو فوج میں بھرتی کی 4 شرطیں رکھ دیں۔ جب پوچھا گیا کہ بتاؤ تو اس نے کہا پہلی شرط یہ ہے میرا لڑکا چونکہ بوسکی کی پوشاک کا عادی ہے لہٰذا وہ فوجی وردی نہیں پہنے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا مورچہ ہمیشہ سائے میں بنایا جائے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ میرا بیٹا کریلے گوشت کھانے کا عادی ہے جو اسے ہر صورت کھلائے جائیں گے۔ چوتھی اور آخری شرط یہ ہے کہ جب جنگ شروع ہو جائے میرے بیٹے کو چھٹی چاہیے ہوگی۔ محسوس ہوتا ہے کہ حکومت مخالف تحریکیں چلانے والے مندرجہ بالا 4 شرائط کے مطابق ہی میدان میں اترنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، یہ مضمون ملک کے مشہور روزنامہ نوائے وقت میں 16 دسمبر 2005 کو شائع ہوا۔ ناظرین سامعین محترم، یہ تھا کڑوے گلاب سلسلے کا آج کا ولاگ مضمون اور عنوان تھا پکی پکائی کالم مولا، جسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف پاک نگری سے لیا گیا ہے۔ جن دوستوں نے میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آئندہ آنے والے ایسے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز ان کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں۔ اگر مناسب سمجھیں تو دوستوں سے شیئر بھی کر لیں تاکہ وہ بھی اس معلوماتی پروگرام میں سے اپنا حصہ لے سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنی دعاؤں میں وطن پاک کے علاوہ اپنے دوست و احباب، اعزاء و اقارب اور تمام مسلمین مسلمات جو وفات پا چکے ہیں ان کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اگر اس میں شامل کر لیں اپنی دعاؤں میں تو میں انتہائی طور پر مشکور ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔